الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 27ویں پارے سے قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، بچے کی خوشخبری دی، بیوی نے حیرانگی کا اظہار کیا، اللہ کی قدرت بتائی، حکیم علیم ہے، اور دوسرا اپنے آنے کا مقصد بتایا، قوم لوط کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چلا ہے۔ اللہ نے اس زمین کو آسمانوں پہ اٹھا کر زمین پہ پٹخا اور پتھروں کی بارش کی، اس لیے کہ وہ بے حیائی کی انتہائی آخری حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے اندر ڈرنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ اور قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، کس طریقے سے لمبی چوڑی قومیں، لیکن اللہ کی طرف سے جب پکڑی آئی تو ان کے کلیجے پھٹ گئے، چیخ نے ان کے اندر کا سارا نظام کو درم برم کر دیا۔ اس کا تذکرہ، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، زمین و آسمان کا سارا نظام اسی کا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، انسان ہے یا جن ہے، ان کا پیدائش اور ان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بھائی میں اور آپ اپنے اختیار سے نہیں آئے، اور سچی بات ہے اس دنیا میں جائیں گے تو اپنے اختیار سے نہیں جائیں گے، آئیں بھی اپنے اختیار سے نہیں ہیں، اور جانا بھی میرا اور آپ کا اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ درمیان کی زندگی اپنے من چاہی کے گزارنا بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ جس کے چاہنے سے آئے اور جس کے چاہنے سے جائیں گے، اس کی چاہت پہ زندگی گزارنے کا نام بندگی ہے، اور یہی انسان کی کامیابی اور فلاح ہے۔ اس اللہ نے اس انسان کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ رزق فرمایا ہے، والرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اللہ ہے، رازق بھی نہیں کہا، رزاق ہے، اور صرف رزاق بھی نہیں کہا، ذو القوہ بھی کہا اور متین بھی کہا۔ رزق کی بات آئی تو اتنا زوردار کلام اللہ نے کیا ہے۔ اللہ جانتے ہیں اس دور کے فتنوں سے کہ آج ہر فتنہ معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ آج ہر فتنہ معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ پوری اسلامی دنیا اگر کفر کی غلامیت کی زندگی گزار رہی ہے تو ہتھیار ایک ہی ہے، معیشت معیشت معیشت۔ اور دنیا کفر مسلمانوں کی دنیا میں جب آتی ہے تو یہی ہتھیار لے کے آتی ہے۔ اس کی بیٹیوں کی حیا گئی، نوجوانوں کا شباب گیا، مسلمانوں میں حلال کھانے کی تمیز اٹھی، پیچھے فتنہ ایک ہے، معیشت معیشت۔ کھائیں گے کہاں سے، اسٹیٹس کیسے رہے گا؟ اللہ نے کہا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اللہ ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تیرا لقمہ کم نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تیرا لقمہ بڑھا نہیں سکتی۔ رزاق اللہ ہے۔ تیرا کام ہے اپنی زندگی کے ہر نقشے میں دیکھ کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ تیرا کام یہ ہے، اللہ اپنی زندگی کے ہر نقشے میں دیکھ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے۔ تیرا کام یہ ہے۔ رزق تجھے اللہ عطا فرمائیں گے۔ پھر سورہ طور کا تذکرہ، 5 قسمیں کھائیں اللہ نے، اور پھر کہا ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم مسلمان نہیں ہوئے، بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں مدینہ منورہ آئے بات کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی یہی سورت مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے۔ اپنا واقعہ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب یہ کہا ان عذاب ربک لواقع تو میرا دل دہل گیا اور میں خوف زدہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے نماز مکمل کی، میں خدمت میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ حضرت عمر ہیں گلیوں میں اپنی رعایا کا خیال رکھنے کے لیے رات کی تاریکی میں چکر لگا رہے، اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی، کوئی کھڑے نماز میں یہ آیت پڑھ رہا، دل پہ ایسا اثر ہوا، دیوار پہ ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گئے، اور کئی دن تک اس کا اثر رہا طبیعت پر، اس کا اثر رہا طبیعت پر۔ قرآن اپنی تاثیر اور قوت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا
جنت میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں پہ خوش ہوں گے، تکیے لگائے مسحریوں پہ بیٹھے مشروبات پیتے اور آپس میں ایک دوسرے سے بتکلف چھیناتے مشروبات کا استعمال، چھوٹے چھوٹے بچے موتیوں کی طرح چمکتے ان کے دائیں بائیں پھر رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ کہیں گے آپس میں بات کرتے ہوئے، ہم پر اللہ کا احسان ہوا اس لیے کہ ہم دنیا میں اپنے اللہ سے ڈرا کرتے تھے، ہم پر اللہ کا احسان ہوا اس لیے کہ ہم دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ اس کا تذکرہ فرمایا کیا تم خود ہی پیدا ہو گئے ہو یا یہ سب کچھ تم نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے، سارا نظام و آسمان کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے نبی سے تسلی ہے، اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان سے کوئی دنیا کا مفاد چاہتے ہیں، اے نبی صبر کیجئے۔ پھر سورہ نجم ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ معراج کا آپ کا جانا اور جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھنا، سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، عرش معلی تک جانا اور ساتوں آسمانوں پر پھر جنت اور جہنم کا دیکھنا، وہ سارا منظر اس صورت میں جو اللہ نے آپ کو یہ غیر معمولی معجزہ عطا فرمایا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر فرمایا زمین و آسمان کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے اور اس کی قدرت کا تذکرہ، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، دیتا بھی وہی ہے، لیتا بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت بھی اسی کے فیصلے سے آتی ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر قرآن کے بعد تم کس چیز کا تم اعتراف اور اقرار کرو گے، کس پہ ایمان لاؤ گے، اس کا تذکرہ۔ پھر سورہ قمر ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا، مشرکین کہا کرتے تھے یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے اور زمین پر اس کا جادو چلتا ہے، اگر واقعی اللہ کا پیغمبر ہے تو آسمان کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اللہ سے فریاد کی اور انگلی سے یوں اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن نہ ماننے والے نہ مانے، کہنے لگے عجیب ہے، دیکھو زمین پر بھی جادو کا اثر ہے اور اب تو اس کا جادو آسمانوں پہ بھی چلنے لگا ہے۔ ضد بڑی بلا ہے، تکبر بڑی بلا ہے، ضد بڑی بلا ہے، تکبر بڑی بلا ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہیں اور اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ رہے، ہدایت نہ ملی۔ ارے میرے عزیزو، اللہ کا شکر بدا لیا کرو، میری عقل میری سمجھ کا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ نے ایمان کی دولت دے رکھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ نے ایمان اسلام کی دولت دے رکھی ہے، ورنہ بڑے عقل پرست آسمانوں پہ پہنچے ہیں اور ہواؤں کو کنٹرول کر لیا ہے اور روشنی کو کنٹرول کرنے کے دعوے ہیں اور چاند پر مسحریاں اور جیسے کہیں کہ نشستیں بنا لی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اللہ سمجھ بھی نہیں آیا، اللہ کی قدرت معرفت ان پر، اس اللہ پر ایمان کوئی نہیں نصیب ہوا۔ اللہ کا شکر بدا کرو، بہت بڑی دولت اللہ نے دے رکھی ہے۔ پھر قوم عاد قوم ثمود کا تذکرہ، اور بار بار ایک جملہ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر رکھا ہے۔ ماضی کی ان قوموں کی زندگیاں دیکھو کیسی معاشی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے اور مادی وسائل کے لحاظ سے ایک مستحکم نظام رکھا کرتی تھی، لیکن پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار ہوا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ بڑا آسان ہے قرآن سے یہ نصیحت لینا۔ قوم عاد میں، قوم ثمود میں، قوم لوط میں ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا اللہ ہر چیز کو ایک اندازے سے بھیجتا ہے، ایک چیز ہر چیز اندازے سے بھیجتا ہے، لیکن علم اللہ کے پاس ہر چیز کا ہے۔ پھر سورہ رحمان ہے، اور اس سورہ رحمان کے اندر الرحمن سے شروع ہے، اللہ کے انعامات کا تذکرہ، قرآن جیسا علم عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کا بڑا انسان ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے، اور قوت گویائی اور قوت بیان نصیب فرما دیا۔ اور پھر زمین سے اگنے والے مختلف قسم کے پودے اور درخت سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہیں، اور یہ زمین و آسمان اور سورج کا یہ سارا چاند نظام جس سے ساری زمین کے سرسبزہ آسمان کی ان روشنیوں سے وابستہ ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تقریباً 31 مرتبہ
ایک ہی آیت مختلف انداز سے اللہ نے کہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کے پاس الفاظ کی کمی کوئی نہیں، اللہ کے پاس الفاظ کے خزانہ بہت بڑا ہے، لیکن کیا بات ہے ایک ہی بات کو 31 مرتبہ کہہ رہے۔ قرآن کوئی معلومات کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا اصل غرض نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، تربیت ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے کو مختلف انداز سے ایک ہی بات سمجھاتا ہے، اللہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ بار بار ایک ہی بات مختلف انداز سے اپنی نعمتیں گنائی، اپنے انعامات گنائے، اپنے سلسلے گنائے، اور ایک ہی جملہ کہ اندر احسان شناسی آ جائے، اندر احسان شناسی آ جائے، اور اس محسن اور محسن کی پہچان آ جائے، اس کریم ذات کی عظمت دل میں اور محبت دل میں آ جائے۔ ایک ہی جملہ بار بار ذکر فرمایا، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، اور جسے کہیں کہ دریاؤں کا یہ سلسلہ، پھر جہنم کا تذکرہ، یہ بھی اللہ کے انعام میں کہ اللہ نے وقت سے پہلے اس کا تذکرہ کر دیا، وقت سے پہلے خبردار کر دیا، جہنم کے سارے نقشے دکھا کر وقت سے پہلے آگاہ کر دیا، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر جنت کا تذکرہ ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں وہاں باغات ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے بہت کچھ کر رکھا ہے۔ حور العین ہے جن کا حسن و جمال اللہ نے یوں کہا کأنہن الیاقوت والمرجان، مرجان اور یاقوت کا جو حسن ہوتا ہے وہ ان عورتوں میں حسن ہوگا، اور ایسا ہوگا نظریں جھکائی ہوئی ہوں گی، نظریں جھکا کے چلنا۔ یہ جنت کی عورتوں کا حسن ہے، جو اللہ جس عورت کو دنیا میں نصیب فرما دے تو سمجھے اللہ نے اسے جنت کی خوبی نصیب فرما رکھی ہے، اور پھر وہ پردے میں ہوں گی، اپنے شوہر سے ان کی نظریں نہیں ہٹیں گی، اس کا تذکرہ فرمایا، ان کے حسن و جمال کا یہ تذکرہ، اور پھر مختلف قسم کے میوے اور مختلف قسم کے انعامات، پھر ان کا حسن و جمال کے ساتھ، ان کی نزاکت کے ساتھ یہ ہے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ یہ ساری اللہ کے نعمتیں ہیں، اور اللہ بڑی برکت والی ذات ہے، عظمت والی ذات ہے۔ پھر سورہ واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو اس کو مغرب کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرے زندگی میں فاقوں سے محفوظ ہو جائے گا، زندگی میں فاقوں سے محفوظ ہوگا۔ اس سورت کا اصل موضوع بھی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، کئی سارے واقعات کا تذکرہ۔ پھر انسانوں کے 3 گروہ اعمال کے لحاظ سے، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، جنہیں دائیں ہاتھ میں ان کے انعام کامیابی کا سرٹیفکیٹ اور کامیابی کا سند ملے گی، اور بائیں ہاتھ والے جو ہلاکت جن کا نشان ہوگا، اور سبقت لے جانے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، اس کا تذکرہ۔ پھر جنت کے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر نافرمان لوگ جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے، اور یہ وہی تھے جو کہتے تھے مرنے کے بعد ہڈیاں بوسیدہ، پھر زندہ کیسا ہونا؟ فرمایا اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے؟ تمہیں اللہ نے ایک قطرے سے پیدا کیا، پانی کی بوند سے پیدا کیا، زراعت کو نہیں دیکھتے؟ زمین کے اندر دانہ ڈالتے ہو، اور پھر اس کے اندر ہی اندر اللہ نظام چلاتا ہے، اور اسے ایک سلیقے سے پھاڑتا ہے، اور پھر سخت زمین سے اسے اوپر کرتا ہے، اور پھر اس کی کوم پر اوپر آ کر اس کے اندر مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے ذائقے اللہ ڈالتا ہے۔ آسمان سے بارش کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تمہارے اختیار میں کیا کچھ ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک کی جان نکل رہی ہوتی ہے، کیا تم اس کی جان واپس کر سکتے ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو سانس ہے وہ ہے، جو جا رہا ہے واپس کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف ہے۔ پھر سورہ حدید ہے، ابتداء میں اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اور پھر اللہ نے انہیں تعریف کی جو اللہ کے دین کی سربلندی حفاظت کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور خاص اس وقت جب مسلمانوں کو اسلام کو مالوں کی ضرورت ہوئی اور انہوں نے خرچ کیا، ان کی اللہ نے خاص طور پہ فضیلت بیان فرمائی۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کو قرضہ دینا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ کو قرضہ دینا یعنی اللہ کئی گنا بڑھا کے عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا منظرنامہ ذکر فرمایا۔ ایمان والے اپنی ایمان کی روشنی سے آخرت کی ساری گھاٹیوں میں روشنی پاتے ہوئے
آرام سے گزر رہے ہوں گے، منافق پیچھے سے آواز دیں گے ٹھہرو ٹھہرو، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، تو ایمان والے کہیں گے یہ روشنی یہاں نہیں ملتی، اس روشنی کی جگہ دنیا تھی، لیکن تم دنیا کے اندر غافل تھے، بیچ میں پردہ حائل ہوگا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی عظمت کے سامنے پس جائیں اور اللہ کی بات کا اثر لے لیں؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکو تھے، چوری کا ڈاکہ مارا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں ایک دیوار کو پھلانگنے لگے، اندر سے ایک بیٹی بہنا قرآن کی تلاوت کر رہی، یہی آیت پڑھ رہی، دل پر ایسی چوٹ لگی، وہیں کہنے لگے بلا یا ربنا بلا یا ربنا الان، اے اللہ وہ گھڑی آ گئی اور ایسی توبہ کی ہے سبحان اللہ، ہزاروں اولیاء کے سرتاج بنے، ولیوں کی بھی تاج بنے، سرتاج بنے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کا یہ تاثر اور یہ تاثیر نصیب فرما دے، اور ہماری زندگیوں کا رخ بھی اللہ کی پسند کے مطابق ہو جائے۔ پھر اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال دی، یہ تو ایسا ہی ہے، دیکھتے نہیں زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو، پھر سبزہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے پھل، اس کے اندر سے دانے، اس کے اندر وہ پک جاتی، کھیتی پک جاتی ہے، اور پھر کاٹ دی جاتی ہے، اور پھر اس کا دانہ اور اس کا بھوسا الگ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ میدان چٹیل میدان، پتہ نہیں یہاں کیا چیز اگائی گئی تھی۔ ایسے ہی انسان ہے، پیدا پھر شباب پھر بوڑھا، اور پھر ایک وقت تحت لوگوں کے دماغوں میں بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ تو یہی انسانی زندگی ہے، جیسے اللہ رب العزت اس نظام کو بچاتے اور بناتے ہیں، ایسی انسان کا پیدا ہونا اور پھر مرنا اور پھر پیدا ہونا اس کا تذکرہ ہے۔ یہ انسان ہے، یہ مال و دولت پہ فخر کرتا ہے، مال و دولت پہ فخر کرتا ہے، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے جو اس کے ہاتھ سے نکل جانے والی ہے۔ جنت ایسی ہے جس کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو، جس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر تقدیر پر ایمان آدمی کو مایوسی سے بچاتی ہے اور ہمیشہ حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ کوئی چیز مل جائے اتراؤ نہیں، کوئی چلی جائے زیادہ افسوس نہ کرو، اس لیے کہ دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان آدمی کو مایوسی سے بچاتی ہے اور مسلسل جہد مسلسل پر اسے آمادہ کرتی ہے، حوصلہ اس کا بڑھتا ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر حدید، لوہا اللہ کی نعمت ہے، اسے اسلام کی حفاظت اور تحفظ کے لیے استعمال کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر مختلف رسولوں کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور پھر آپ کی قوم کا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اسے دگنا اجر ملے گا، پہلی آسمانی کتاب پر بھی اور آخری آسمانی کتاب پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ اسے دگنا اجر عطا فرما دیں گے، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔